وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور آج کل اے سی کو چھوڑ کر فجر کے لیے آنا یہ ایک بڑی قربانی ہے، نیند کی قربانی دینا، نماز ظہر اور نماز عصر کے وقت کاروباری مصروفیات کو ترک کرنا، دیگر مصروفیات کو چھوڑنا، عبادت کے لیے آنا، مغرب عشاء کی نماز کو ادا کرنا، اسی طرح مال خرچ کرتا ہے انسان اور اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، رمضان آتا ہے تو اپنے جسم کو بھوک اور پیاس جیسی تکلیف سے گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ تمام کی تمام عبادات ایک ہی مقصد کے لیے ہیں کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ سنن ابی داود کے اندر ایک حدیث بھی ہے جس پر یہ عنوان اور مضمون ہے۔ ایک اعرابی صحابی یعنی دیہاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے اختتام پر میں آپ کی طرح اور معاذ کی طرح لمبی دعائیں نہیں کر سکتا، مجھے آتی نہیں۔ آپ کا دندنا اور معاذ کا دندنا، دندنا یہ ایک عربی کا لفظ ہے، دندنا کہتے ہیں کہ انسان آہستہ سے ہلکی آواز میں کچھ پڑھے، جو وہ پڑھ رہا ہے بس اس کو معلوم ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا، ہلکی، اسے دندنا کہتے ہیں آپ کا دندنا اور معاذ کا دندنا، میں ایسا دندنا کر ہی نہیں سکتا، نماز کے اندر مجھے دعائیں آتی نہیں، ہاں بس یہ ہے کہ نماز کے اختتام پر، اینڈ پر میں ایک دعا کر لیتا ہوں، تشہد پڑھ کے، درود پڑھ کے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، سن، یہ میرا دندنا، معاذ کا دندنا، یہ ہماری لمبی چوڑی دعائیں اور لمبی چوڑی عبادات، میں کھل کے کہوں کہ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری محنتیں، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری سرگوشیاں، ساری دعائیں
وہ انہی دو مقصد کے لیے ہے جو تو دعا کرتا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو عبادات تو اسی لیے ہوتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں ما من شیء یقربکم الی الجنہ، سنو کوئی ایسی چیز، نیکی، عمل صالح، کوئی طریقہ، کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی عبادت، کوئی بندگی نہیں کہ جو انسان کو جنت کے قریب کر سکے، جہنم سے دور کر سکے، جو اللہ نے مجھ کو بتائی ہے اور میں نے وہ تم تک نہ پہنچائی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر، سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 ذمہ داریوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک آیت میں 6 ذمہ داریاں، اور ذمہ داریاں بھی ہیں باقی آیات کے اندر، لیکن اس ایک آیت میں 6 ذمہ داریوں کا ذکر کیا، اور تمام کا تمام دین انہی 6 ذمہ داریوں کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی کیا اللہ نے بیان کی؟ یأمرہم بالمعروف، یہ ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو نیکی ہے، عبادت ہے، جو انسان کو جنت میں لے جانے والی، ہر گناہ سے منع کرتا ہے، ہر پاک طیب چیز کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ہر ناپاک، گندی، نجس اور خبیث کو لوگوں کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے اندر جو چیزیں سخت تھیں اللہ کی طرف سے، ان سختیوں کو دور کرتا ہے، اور تم نے جو اپنے گلوں کے اندر، اپنے گریبانوں کے اندر، اپنی گردنوں کے اوپر رسم و رواجوں اور آباء و اجداد کی تقلید کے یہ جو پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ان پٹوں کو اتار کر تمہیں اسے چھڑانے اور آزاد کرنے کے لیے آیا۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، گویا کہ ہر وہ کام جو نیکی کا تھا، کرنے کا تھا، جنت میں لے جانے کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا بھی اور خود کر کے نمونہ بھی پیش کیا۔ نیکیاں جو ہیں ان کا تعلق یا تو مقامات سے ہوتا ہے کہ خاص جگہوں پہ نیکی کی جاتی، یا پھر نیکیوں کا تعلق ہوتا ہے وہ اوقات کے ساتھ، وقت کے ساتھ۔ کسی کا تعلق دن کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق رات کے ساتھ ہے، کسی نیکی کا تعلق کسی خاص مہینے کے ساتھ ہے، کسی نیکی کا تعلق کسی خاص عشرے کے ساتھ ہے، کسی نیکی کا تعلق کسی تاریخ کے ساتھ ہے، کسی نیکی کا تعلق کسی گھڑی اور ساعت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نیکی کا تعلق دن کے ساتھ ہے، آپ نے دن بھی بتایا، نیکی بھی بتائی۔ اگر کسی نیکی کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ ہے، آپ نے اس مہینے کا نام لیا اور اس نیکی کو بتایا کہ یہ اس مہینے میں نیکی کرنی ہے۔ اگر کسی نیکی کا تعلق کسی تاریخ کے ساتھ ہے، قرآن و سنت نے وہ تاریخ بھی بتائی، نیکی بھی بتائی کہ اس تاریخ کو، اس مہینے کی یہ نیکی کرنی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ہر اس مہینے کا بھی نام ہے، تاریخ کا بھی نام ہے، نیکی کا بھی نام ہے، دن اور رات کا بھی نام مذکور ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کر بات کو سمجھا کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مہینے کا نام لیا ہے، اور نام لے کر اس مہینے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی، ایک مہینہ ہے رمضان کا، سن لو رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ اب یہ رمضان کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کے اندر وضاحت موجود ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کرنے کا پہلا کام ہے جو بھی زندہ ہو، موجود ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار نہیں، مسافر نہیں، شرعی عذر نہیں، اسے سب سے پہلا کام اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔
پھر اس مہینے کے آخری عشرے کی خاص فضیلت تھی، وہ بھی بتا دیا کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی عبادت الگ سے ہوگی۔ پھر آخری عشرے کے اندر ایک تاریخ تھی جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات کی تاریخ، وہ بھی بتا دیا کہ آخری 5 طاق راتوں میں کہ ایک رات ہوگی جو قدر کی رات ہوگی، اس رات کی فضیلت بھی آ گئی، عبادت بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا، عشرہ بھی بتا دیا، رات بھی بتا دی، اور اس مہینے کے اندر جو عمل کرنا ہے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت آ گئی، پوری امت اس کو اپنائے ہوئے۔ ذی الحجہ کا ایک مہینہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے۔ الحج اشہر معلومات وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل، حدیث میں بھی ذکر ہے، کہا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر ایک خاص عبادت ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اب اس حج کے حوالے سے بتایا پورے مہینے میں نہیں، پورا سال مینا خالی رہتا ہے، عرفات خالی رہتا ہے، مزدلفہ خالی رہتا ہے، جمرات خالی رہتے ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ کیوں؟ وضاحت ہے کہ اس مہینے کی خاص تاریخوں کے اندر حج کرنا ہے۔ 8 کو جانا ہے، 8 ذی الحجہ بتایا، اس کا نام بتایا، یہ یوم الترویہ ہے، کیا کیا کرنا ہے وضاحت موجود ہے۔ 9 ذی الحجہ بتایا، تاریخ بتائی، 7 بتایا یوم عرفہ ہے، اس دن کیا کیا کرنا ہے وضاحت کر دی۔ 10 ذی الحجہ کا اس کا نام یوم النحر ہے، اس دن کیا کیا کرنا ہے پوری ترتیب بتائی۔ پھر اس کے بعد 11 12 13 کہا یہ ایام تشریق ہیں، ان کے اندر کیا کیا عبادات کرنی ہے، کیا کیا ترتیب ہے، ساری ترتیب، تاریخ بھی بتا دی، نام بھی بتا دیے، مہینہ بھی بتا دیا، اور اس کی تاریخوں اور مہینوں میں جو کرنا ہے اس کی بھی کیا کی وضاحت کر دی۔ تو قرآن مجید کی سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سنو، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مہینوں کی کل تعداد 12 ہوگی، اور ان 12 میں سے 4 کون سے ہوں گے جی؟ مہینے آئے نا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ قرآن میں ان 4 مہینوں کا ذکر آیا، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ان کے نام بتا دیے علیہ الصلاۃ والسلام، کا 3 مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، ایک الگ سے ہے اس کا نام رجب ہے۔ ان مہینوں میں کرنا کیا ہے قرآن کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسہم، ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا، ان مہینوں کا گناہ عام دنوں کے گناہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ باقاعدہ حدیث کے اندر محرم کے مہینے کا نام اللہ کے رسول نے لیا علیہ الصلاۃ والسلام، کہا سنو، رمضان کے بعد سب سے اللہ کو عزیز جو روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ پھر محرم کے 1 تاریخ کو تعین کیا، تاریخ بتائی کہ محرم کی 10 تاریخ کا نام یوم عاشورہ ہے، اس دن ایک روزہ ہے۔ پھر روزے کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ شوال کا نام حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شوال کے مہینے کا نام لیا، نام لے کے بتایا کہ شوال کا مہینہ وہ ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کو، 1 تاریخ کو نماز عید الفطر تم نے ادا کرنی ہے۔ بتائیے نماز عید الفطر کب ادا کرتی ہیں جی؟ شوال کی، حدیث میں الفاظ ہیں۔ شوال کا مہینے کا نام لے کر آپ نے بتایا ہے کہ شوال کے مہینے کی عید الفطر کا دن نکال کر پورے مہینے میں جو 6 روزے رکھے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ شعبان کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، اور شعبان کے اندر کیا کرنا ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ ان تمام مہینوں میں، ایام میں، ان تمام تاریخوں کے اندر ہر وہ عمل جو انسان کو جنت کے قریب کرنے والا تھا، ہر وہ عمل جو نیکی کا تھا، ہر وہ عمل جو انسان کو جہنم سے دور کرنے والا اور آزاد کرنے والا، کامیاب کرنے والا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کر دی اور بتا دیا
قرآن کے اندر بھی آ گیا، حدیث کے اندر بھی آ گیا، لیکن یہ جو موجودہ مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، پورے قرآن میں اس مہینے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث کا آپ مطالعہ کر لیں، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کا ذکر کر کے کوئی خاص عمل، کوئی خاص تاریخ امت کو نہیں بتائی کہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ عمل تم نے کرنا ہے، اس عمل کی یہ ترتیب ہوگی، اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پورے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں اس مہینے کا اس حوالے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ ویسے ذکر ہے، ربیع الاول کا حدیث میں ذکر ہے، وہ کیسے ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث، لمبی حدیث ہے، اور لمبی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا سفر کیسے کیا، کیسے تیاری کی، کیسے آپ چھپ کر نکلے، کیسے پھر غار ثور میں پہنچے، کیسے وہ آپ کا تعاقب کرتے کرتے پیچھے آئے، پھر چلتے چلتے کیسے آپ قباء میں پہنچے، کس طرح آپ نے قباء کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی، پھر اس قباء مسجد کی آپ نے فضیلت بیان کی۔ جب آپ چلتے چلتے مدینہ پہنچے تو صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس دن مکہ سے سفر کرتے کرتے ثور سے ہوتے ہوئے اور غار ثور کے بعد قباء سے ہوتے ہوئے جس دن آپ مدینہ کے اندر پہنچے تو اس دن ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا۔ یہ وضاحت ہے بس۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ آپ نے بتایا ہو کہ اس مہینے میں یہ عمل کریں تو یہ اجر ثواب ہے، پورے قرآن اور حدیث میں اتنے مہینوں کا اگر ذکر تھا تو کیا اللہ ان کا ذکر نہیں کر سکتے تھے؟ مجھے علم ہے کہ یہاں تمام مکتبہ فکر کے لوگ تشریف لاتے ہیں، میرا مزاج نہیں ہے کیچڑ کچرا اچھالنا، میرا مزاج نہیں ہے دل آزاری کرنا، میرا مزاج نہیں ہے فرقہ واریت یا اشتعال انگیزی، لیکن محبت سے اور پیار سے حق بات کو آپ تک پہنچانا یہ اس اسٹیج اور میری ذمہ داری ضرور ہے۔ اب ولادت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک نمونہ دیا ہے اپنی پیدائش کے حوالے سے، امت اس نمونے کو بھول گئی۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا، کچھ عبادات کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہے، کچھ کا کس کے ساتھ ہے؟ تاریخ کے ساتھ ہے، کسی کا رات کے ساتھ ہے، لیلۃ القدر ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق دن کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ بیٹھے نا یہاں تشریف فرما ہیں، تو آج دن کون سا ہے جی؟ سب بولیں، جمعہ کا دن ہے۔ آپ خطبہ سن رہے ہیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، ابھی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ایک خاص عبادت ہے جسے ہم کہتے ہیں جمعہ کی عبادت۔ اس عبادت کے لیے نہ مہینہ ہے نہ تاریخ ہے، بلکہ کیا ہے؟ دن۔ تاریخ بدلتی رہتی، آج 21 تاریخ ہے اور اگلے جمعے کو تاریخ جو ہے وہ 28 ہو جائے گی۔ آج مہینہ اگست کا ہے اور پھر 2 ہفتوں کے بعد یہ مہینہ بدلے گا۔ ستم مہینہ بھی بدلتا رہتا ہے، تاریخ بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن دن کبھی بدلا نہیں۔ ایسے ہی اگر تاریخ دی ہے تو پھر دن کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز عید الاضحیٰ کے لیے تاریخ ہے، دن نہیں ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے تاریخ ہے، دن نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح ذرا آپ سمجھے، ٹھنڈے دل سے سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے لیے، اپنی میلاد کے لیے، اپنی پیدائش کی خوشی کے لیے نہ مہینے کا تعین کیا ہے نہ تاریخ دی ہے، بلکہ آپ نے امت کو اس کے لیے دن دیا ہے۔ دن دیا ہے، آپ وضاحت کیے، اور پوری دنیا کے مسلمان، تمام مکتبہ فکر کے مسلمان محبت سے کہتا ہوں، جس طرح اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے جمعہ کا دن ہے، مہینہ تاریخ نہیں، جس طرح پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نماز عید الفطر کے لیے یکم شوال ہے، مہینہ اور دن نہیں، جس طرح پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کی خاص طریقے ہیں، 8 سے لے کر 13 تک۔ بالکل اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ تو کرے انکار؟ کو کر سکتا ہے؟ یہ حدیث میں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، سوال ہوا کہ بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ تو آپ نے وضاحت کی کہ سوموار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، یہ میرا یوم
ولادت ہے۔ اب کتنی وضاحت ہے، اب اس وضاحت کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اب اس وضاحت کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ وہ کراس کرے آپ کی اجازت کو؟ آپ نے دن تعین کر دیا کہ سوموار کا دن ہے، اس دن کرنا کیا ہے؟ آپ نے عمل کر کے امت کو بتا دیا کہ سوموار کا دن میرا یوم ولادت ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، اور تم نے بھی اس دن کیا رکھنا ہے؟ آپ نے اپنی عمل سے بتایا کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عید کے دن روزہ، کیونکہ عید الفطر کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ، عید الاضحیٰ کے دن۔ تو اگر یہ دن عید کا ہوتا تو اللہ کے رسول روزہ رکھتے؟ نہ رکھتے، آپ نے روزہ رکھا۔ تو یہ آپ کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے کتنی ستھری سیرت ہے۔ رکھیں روزہ، ہر سوموار کو روزہ رکھیں، کون منع کرتا؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق آپ اپنی ولادت اور آپ اللہ کے رسول کی ولادت کو کیوں نہیں مناتے؟ ہم منکر نہیں ہیں میلاد، بس طریقے سے ذرا اختلاف ہے کہ آپ اپنے طریقے کو ایجاد نہ کریں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھتے ہیں نا؟ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب عبادت صرف ایک اللہ کی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ اس عبادت کو کرنا کیسے ہے؟ محمد کو میں نے رسول مانا ہے، طریقہ میں ان سے پوچھوں گا علیہ السلام۔ لا الہ الا اللہ، عبادت ایک اللہ کی، کرنی کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، طریقہ وہ بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، نماز ایک اللہ کے لیے، پڑھنا کیسے ہے نماز کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، طریقہ وہ بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، روزہ صرف ایک اللہ کے لیے، رکھنا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام، طریقہ وہ بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، مقصد زندگی ایک اللہ کی عبادت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طرز زندگی ہے، یہ انداز زندگی ہے۔ اتنی سی بات ہے، بس اس میں الجھنے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا میری یہ بات، میں نے ابتدا میں قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں الکہف سورہ سے، میں آپ سے کہوں گا کہ ان آیات کا ترجمہ گھر جا کے پڑھیں۔ عمل سبھی کریں گے، ساری دنیا عمل کر رہی ہے، لیکن نتیجہ ہر ایک ایک جیسا نہیں۔ نتیجے کے اعتبار سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی قیامت کے دن۔ عمل ہیں، جب رزلٹ ہوگا، نتیجہ اوپن ہوگا تو کتنی قسم کے لوگ ہوں گے؟ دو۔ نمبر ایک، پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جب عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، عمل تھوڑے ہوں گے، اجر و ثواب بڑا چڑھا کے اللہ عطا کرائیں گے۔ اللہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے ہر عمل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ جب آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت میں عمل کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ عمل تھوڑا، اجر و ثواب بہت زیادہ۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، عمل لے کے آئیں گے لیکن وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، نتیجہ ان کے سارے عمل تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ سورۃ الغاشیہ ہے نا، ہر جمعہ کے اندر آپ سنتے ہیں، جمعہ کی نماز میں، هل اتاک حدیث الوجوہ یومئذ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر نہیں آئی؟
وجوہ یومئذ خاشیہ، بڑے چہرے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جھکے ہوں گے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ. کیا ان کے پاس عمل نہیں ہوں گے؟ نہیں. عاملۃ ناصبہ، عمل اتنے ہوں گے کہ رکوع کر کر کے کمر تھک چکی ہوگی، سجدے کر کر کے پیشانی پر نشانات پڑے ہوئے ہوں گے، ذکر کر کر کے زبانیں ان کی خشک ہو چکی ہوں گی. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ تسلا نارا حامیہ، جائیں گے جہنم میں. کیوں؟ کہ ان کی یہ محنتیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گی. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، یہ بھی ذہن کے اندر آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل بیاباں سا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. چلتے چلتے ایک چھوٹا سا کچا سا گھروندہ دیکھا. پوچھا یہ گھروندہ کس کا ہے؟ بتایا کہ راہب ہے، عیسائی ہے. راہب کہتے ہیں جو ترک دنیا کرتا ہے، نہ کاروبار، نہ شادی، نہ بیوی بچے، نہ دنیا کی جھنجھٹ، بس کسی جنگل میں گئے کچے گھروندے میں قید ہوا، اللہ کی عبادت بس، اور کام ہی کوئی. کہا یہاں ایک راہب ہے. آپ نے آواز دی، فنادا یا راہب، آواز دی، اور راہب اپنے گھر کے کھڑکی دروازے کو کھول. اس راہب نے اپنے گھر کے کھڑکی دروازے کو کھولا، اپنے اس گھروندے کے کھڑکی دروازے کو کھولا، باہر جھانکا. جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں اس راہب کے اس چہرے پر پڑی، فجعل یبکی، زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی آواز دی. جب اس نے گھر کے کھڑکی دروازے کو کھولا، باہر جھانکا، آپ نے چہرے کو دیکھا تو آپ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا مجھے قرآن مجید کی وہ آیتیں یاد آ گئی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. دیکھو کہ انسان گھر بار چھوڑا، ترک دنیا کی، یہاں آ کر کچے گھروندے مکان کے اندر اپنے آپ کو قید کیا. دن رات ایک ہی کام ہے، عبادت عبادت عبادت. لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جائے گا سیدھا جہنم میں. سمپل سی سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، کوئی اتنی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے. اگر میرے دل میں جو آنا تھا میں نے وہ کرنا تھا، آپ کے دل کے اندر جو آتا آپ نے وہ کرنا تھا، جس کے دل کے اندر جو آنا تھا اس نے اس کو ایجاد کر کے لوگوں کے اندر مشہور کر دینا تھا. بھئی یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کرو. نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ پھر ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ پھر ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی کیا ہے؟ پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ہر ایک کو یہ اختیار تھا، یاد رکھیے جہاں تک تعلق ہے دنیا کا، وہاں آپ کو اختیار ہے، اپنی عقل استعمال کریں. آپ نے کسی عمارت کو کھڑا کرنا ہے، آپ ماہر تعمیرات کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کس سائز کے پلر ہونے چاہیے، کون سا میٹیریل استعمال کریں. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مشورہ کریں، اپنی عقل استعمال کریں، کتنا پانی لگانا چاہیے، کس موسم میں پانی لگانا چاہیے، کون سا فاسٹ فوڈ استعمال کرنا چاہیے. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں. لیکن جب بات آئے گی دین کی، شریعت کی، قانون کی، پھر دنیا کے کسی انسان کو اجازت نہیں کہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کے اندر رد و بدل کر سکے، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی کر سکے، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے اندر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر سکے. دن اور رات کے اندر فرض نمازیں 5 ہیں تو وہ 5 ہی ہیں، کوئی 6 نہیں کر سکتا.
فرض فجر کے 2 رکھتے ہیں تو وہ 2 ہی ہیں، کوئی 3 نہیں کر سکتا۔ ظہر کی 4 ہیں تو وہ 4 ہی ہیں، کوئی 4 کو 5 نہیں کر سکتا، کوئی 4 کو 3 نہیں کر سکتا۔ عصر کے فرض 4 ہیں تو وہ 4 ہی ہیں، کوئی 4 کو 3 یا 5 نہیں کر سکتا۔ مغرب کے 3 ہیں تو وہ 3 ہی ہیں، کوئی 4 کوئی 2 نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کے اندر آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ اگر آپ نے ایسی جرت جسارت کی ہے تو یاد رکھیے گا کائنات کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اخلاص نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے دل میں محبت بڑی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے سچی محبت بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں خائن، بددیانت، بے ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ جو کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا ہے، 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے، کم تولے ماپے، یہ بھی خائن ہے، بددیانت اور بے ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کائنات کا بدترین بے ایمان، اس کائنات کی بدترین خیانت، بدترین بددیانتی کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے وجود اطہر کے اوپر گندے اوجر کو رکھوا کر، اپنے گلے کے اندر کپڑے ڈلوا کر، اور طائف کے اندر اپنے جسم کو پتھروں سے لہو لہان کروا کر، ہجرت کی تکلیفوں کو برداشت کر کے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے، اپنے اصحاب کو میدانوں کے اندر شہید کروا کر، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جو محفوظ دین جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا تھا امت تک پہنچایا، اس دنیا کے اندر بدترین بے ایمان اور خائن وہ ہے جو اس محفوظ دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے۔ کتنی آپ نے تکلیفیں جھیلی، کبھی سیرت پڑھی؟ کس لیے پتھر باندھے پیٹ پر؟ کس لیے اپنی پیاروں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کے اندر دفنایا ہے؟ کس لیے آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لی؟ ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ میرے قلب اطہر کے اوپر، سینہ مبارک کے اوپر دین نازل کر رہے ہیں، میں اس دین کو پوری حفاظت کے ساتھ محفوظ طریقے سے امت تک پہنچا دوں۔ کتنی بڑی زیادتی، کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی ناانصافی، کتنی بڑی بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت ہوگی اس انسان کی جو اس دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے۔ یہاں اجازت نہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر محمد علیہ السلام ہے، تو اس کے بعد قطعاً اجازت نہیں کہ آپ ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری سے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر ہو سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ امت کو ہر وہ نیکی، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل صالح بتا دیں کہ جو امت کو جنت میں لے جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر نیکی کر کے بھی بتا دی اور تعین کر کے بھی آگاہ کر دی۔ اگر کسی نیکی کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ تھا تو آپ نے اس مہینے کا نام لیا، وہ نیکی بتائی، اس کا اجر و ثواب بھی بتا دیا۔ اگر کسی نیکی کا تعلق کسی تاریخ کے ساتھ تھا تو آپ نے اس تاریخ کو تعین کیا، ان دنوں کے نام بتائے اور ان تاریخوں میں جو جو کام کرنا تھا آپ نے اس کی پوری وضاحت کی اور جو اس کی فضیلت اجر و ثواب ہے وہ بھی بیان کر دی۔ اگر کسی عمل کا تعلق رات کے ساتھ ہے تو آپ نے اس رات کا تعین کیا کہ یہ قدر کی رات ہے اور اس کے اندر جو کرنا ہے وہ بھی بتایا اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ بھی بتا دیا۔ الغرض آپ نے ہر مہینہ، ہر تاریخ، ہر دن متعین کر کے نیکی بھی بتائی اور اس کا اجر و ثواب بھی بتا دیا۔ ایسے ہی آپ کی میلاد اور آپ کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے آپ نے دن کا تعین کیا اور بتایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں۔ تاریخ کہیں نہیں ہے کتاب و سنت القرآن و حدیث میں، مہینہ بھی کہیں نہیں ہے کتاب و سنت القرآن و حدیث میں کہ آپ اس مہینے میں اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ دن بتایا اور اس دن کرنا کیا ہے یہ بھی آپ نے امت کو بتا دیا کہ روزہ رکھنا ہے اور آپ نے رکھا ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام ہر عمل کو کریں گے۔ اگر آپ سنت کی اتباع کرتے ہوئے عمل کریں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل تھوڑا ہوگا، اجر اس کا بہت زیادہ فائدہ۔ اگر آپ سنت ہٹ گئے تو اس کا نقصان بڑا یہ ہے کہ عمل تو آپ بہت زیادہ کریں گے، تھک جائیں گے کر کر کے، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ آپ سیدھا جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری بڑی سادہ سی، بڑی عام سی دعوت ہے محبت کے ساتھ، اور وہ یہی ہے کہ آپ ضرور کریں اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن طریقہ بھی اللہ کے رسول کا اپنا لیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہر سوموار کو کیا کریں؟ روزہ رکھ لیں۔ اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، عمل اللہ کے ہاں جاتے ہیں۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، یہاں وقت نہیں ہے کہ وضاحت کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعاؤں کی کچھ درخواستیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جو مربی استاذ اور امام صاحب ہیں قاری فیضان حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ شیخ بلال آصف صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، چوٹیں کافی ان کو آئی ہیں، خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا یاب کر دے، اللہ ان کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ ایسے ہی ایک بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، فیصل افضل شیخ صاحب جو کہ جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں، ان کے بھتیجے گزشتہ دنوں فوت ہو گئے تھے، انہوں نے دعا کی درخواست بھیجی ہے، دعا کریں اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تمام اہل ایمان، تمام اہل توحید کے لیے دعا کریں، اللہ جتنے بھی مومن و واحد فوت ہو گئے اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر سنت کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ حدیث کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے، اللہ ہمارے عمل کو بدعت سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو بدعت سے پاک کر دے، اللہ ہماری نیتوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، اللہ ہماری توحید کو شرک سے پاک کر دے، اللہ ہمارے مال کو حرام کی امیزی سے پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک طیب پاکیزہ ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نوجوانوں کو پاک دامن کر دے، اللہ نوجوان بیٹیوں کو پاک دامن کر دے، اللہ ہماری نگاہوں میں حیا کو پیدا کر دے، اللہ کردار کے اندر پاکیزگی کو پیدا کر دے، اللہ ہمیں عزتوں کا محافظ بنا، اللہ آج کے مسلمان نوجوان کو عزتوں کا محافظ بنا، اللہ عزتوں کا محافظ بنا۔ اللہ میں آخر میں درد دل سے آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے، میرے ان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور خواتین کو جو تیرے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ زندگی دینا تو ہدایت والی زندگی دینا، سعادت والی زندگی دینا، نیکی والی زندگی دینا،
تقوی والی زندگی دینا، ایمان والی زندگی دینا کہ اللہ موت جب بھی آئے ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔